غزہ لٹ رہا ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ میرا پیغام ہے کہ جب غزہ سارا ختم ہو جائے گا تب بات کرو گے، تب اٹھنا ہے غزہ کے لیے۔ اقبال کہتا ہے، میں نے اقبال سے پوچھا، میں کہ اقبال نوے مولوی آ گئے، نوے سکالر آ گئے، وہ کہتے ہیں امن کی بات کرو، تو میں کہ اقبال کشمیر بھی لٹ رہا ہے، برما بھی لٹ رہا ہے، شام بھی لٹ رہا ہے، فلسطین بھی چل رہا ہے۔ اقبال ایسے موقع پر اس منبر سے امن کی بات ہو، فضائل میلاد بیان ہو یا فضائل جہاد بیان ہو یا فضائل تلوار بیان ہو، تو اقبال کہتے ہیں ایسے موقع پر فضائل میلاد نہیں بیان کرنا بلکہ فضائل تلوار بیان کرنا ہے، فضائل جہاد بیان کرنا ہے۔ تو میں کہ اقبال کو شعر سے کیا جا، اقبال کہتا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب تو دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نے میلاد منایا، میں کہا جی بالکل منایا۔ عثمان غنی غزوہ تبوک واسطے میرے آقا مولا نے فرمایا کون گھوڑے دے گا؟ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، حضور کتنے گھوڑے چاہے دیں؟ عثمان غنی حضور دی بارگاہ میں 1000 گھوڑے لے گیا۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم پھر جلوہ گارو ممبر پر حضور نے فرمایا غزوہ تبوک کے لیے کون مال دے گا؟ عثمان غنی گھر گئے تے سارے سونے تے ہیرے تے جواہرات درہم دینار کٹھے کیتے تے اپنے جھولی وچ پائے تے آکے حضور دی بارگاہ وچ سٹ چھٹے تو حضور جو کچھ ہے سی عثمان تہاڈی بارگاہ دے وچ لے گیا۔ تو جب ہم نے اور بابا جی نے یہ اس کا حساب کیا نا کہ عثمان غنی کتنا مال غزوہ تبوک کے موقع دے حضور دے کول لے کے آئے، وہ آج کا 3.5 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے خراج تحسین کیسے پیش کیا؟ فرماتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار عالم تاب اولاد علی، مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاؤ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع
جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام جڑا ذوق والا بندہ بیٹھا ہے نا ذوق والا وہ ذرا میرے نال پڑھے جڑا بے ذوقہ بندہ ویسے جڑا بے ذوقہ بندہ ہوئے نا اللہ اس نے اپنے حبیب کی محبت دیندہ ہی کوئی نہیں جڑا بندہ ذوق والا بیٹھا ہے اتنا مجمع بیٹھا ہے تہجد دا ٹائم ہے کہ میں بس اپنا عقیدہ بیان کرا اعلیٰ حضرت کی زبانی اور اعلیٰ حضرت کون ہے کہ نخلم در نیش و نوش جامع مسلم نیک کافر اعظم کے نیش بنوش اعلیٰ فرماتے ہیں احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں جس کے شہد کا جواب بھی نہیں تو بس آپ نے یہ پڑھنا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خبیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسمین ہجرت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی شان عدالت پہ لاکھوں سلام اب یہ تو ہوگی صدیق اکبر کی شان اور فاروق اعظم کی اب عثمان غنی لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا میں کہا جی بالکل منایا عثمان غنی غزوہ تبوک واسطے میرے آقا مولا نے فرمایا کون گھوڑے دے گا عثمان غنی کھڑے ہو گئے حضور کتنے گھوڑے چاہے دن عثمان غنی حضور دی بارگاہ میں 1000 گھوڑے لے گیا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم پھر جلوگر ممبر پر حضور نے فرمایا غزوہ تبوک کے لیے کون مال دے گا عثمان غنی گھر گئے تے سارے سونے تے ہیرے تے جواہرات درم دینار کٹھے کیتے تے اپنے جھولی وچ پائے تے آ کے حضور دی بارگاہ وچ سٹ چھٹے تو حضور جو کچھ ہے سی سامان تہاڈی بارگاہ دے وچ لے گیا تو جب ہم نے اور بابا جی نے یہ اس کا حساب کیا نا کہ عثمان غنی کتنا مال غزوہ تبوک کے موقع دے حضور دے کول لے کے آئے وہ آج کا 3.5 ارب روپیہ بنتا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت نے خراج تحسین کیسے پیش کیا فرماتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام در منصور قرآن کی سلکے بہی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام اب آگئی ہے مولا کائنات کی شان اور یہودی کہتا ہے کہ خیبر اب دوبارہ نہیں ہونا یہودی کہتے ہیں خیبر دوبارہ نہیں ہونا میں کہا ہونا ہے خیبر تے دوبارہ ہونا ہے تے محمد عربی دے غلام تے مولا کائنات تے منن والا دوبارہ خیبر کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے جس طرح غزوہ خیبر کے موقع پر مرحب آیا نا اس نے سارے صحابہ کو دیکھ کر للکارا اور بڑے بلند آواز نکالی اس نے کہا قد علمت خیبرو انی مرحبو کہ دنیا جانتی میں بہت بڑا بدماش ہاں کہ میں بہت بڑا گنڈا کہ مولا کائنات انج کر کے باہر آئے مولا کائنات انج کر کے باہر آئے انج تلوار باہر کٹی ذوالفقار میں کہا پیر صاحب حضور دی عزت دیواریہ دی باہر کیوں نہیں نکلتے سارے پیر ہوون چشتی ہوون قادری ہوون سوروردی ہوون نقشبندی تو صدیق اکبر کے سلسلے سے ہیں باقی جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین ہوں ان کا سلسلہ مولا کائنات سے چلتا ہے وہ امام الاولیاء ہے
میں کہا پیر صاحب ابا جی جب حضور دے دین دا دشمن آوے تے انج کر کے باہر آواں تے تو حجرے تو بھی باہر نہ نکلے جدو حضور دے دین دی اوکھا ویلا آوے تو باہر نہ نکلے تے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماندے تو حجرے نو کالر مذہب سمیٹ کے بیٹھا ہویا تو خانقاہ دے وچ وڑ کے بیٹھا ہویا کہ میری خانقاہ کا بڑا مسئلہ ہے مولوی صاحب ممبر نہیں چھوڑتے لوگ اپنا کاروبار نہیں چھوڑتے تو اعلیٰ فرماندے آپ کو پتہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی عظمت اور مقام اور حضور کی عزت کا مسئلہ کتنا بڑا ہے فرماتے ہوتے کہاں خلیلوں بنا کعبہ منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے جی میں تسی گجرا شیخ عبور والے ڈھلے بیٹھے ہو نا گل ان کوئی نہیں ہونی جاگ کے بیٹھے ہو جڑا بندہ حضور نال محبت کردا جڑا بندہ مطلب تھک جاوے انہوں دے حضور نال محبت ہی کوئی نہیں ہاں جڑا بندہ تھک جاوے محبت ہی کوئی نہیں صحابہ دے حضور دے سامنے اینج کر کے کھڑے ہو کے کٹے غصب میں تسی تے سکون نال بیٹھے ہوئے تھے تے ہلو جلو منو پتا چلا کہ حضور دے غلام بیٹھے ہوئے اینج کر سمجھ آ رہی ہے بس حضور کی محبت کی بات کرنی ہے تو حضور نال محبت کی میں کرنی ہے اینج کر کے حضور نال محبت کسی کی بات نہیں سننی کسی کی بات بالکل بھی نہیں سننی حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے درباری شاعر ہیں تابعین نے پوچھا جناب یہ بتائیں آپ نے تو حضور کی جلوت بھی رہے خلوت میں بھی رہے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں بھی ادا کی آپ بتائیں تو حضور کی شان تو عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو میں اس طرح بیان کرتا ہوں امام الانبیاء کی شان کہ روحی الفداء لمن اخلاقہ شہدت بانہ خیر مولود من البشر آج تو لوگ حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن رواحہ فرماتے حضور ہماری جانیں آپ کے ایک ایک اخلاق کے اوپر قربان ہماری جانیں آپ کے ایک ایک اخلاق کے اوپر قربان تو پھر کیسے قربان کی نہیں قربان کی صحابہ نے حضور کی ایک ایک ادا کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جو حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر سارے صحابہ کی ترجمانی کی تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ ہم نے آپ کا چہرہ انور کی زیارت کر لی ہے اور وہ چہرہ انور جس کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس کہنے حضور کائنات دے بھی سب تو زیادہ سونے ہیں جب حضور بھائی میں نے آپ کو صرف جگانا ہے آپ کو میں نے جگانا ہے جاگ کے بیٹھو میں نے آپ کو جگانا ہے اصل بیان تو شاہ صاحب کریں گے شاہ صاحب کریں گے اصل بیان میں تو صرف جگان آیا بیٹھے کہ اپنے سینے نو کھول کے بیٹھو مولانا روم فرماتے ہیں اس بات کے بعد یہ بات اپنے پلے باندھنے کہ مولانا روم کیا فرماتے ہیں ہاں جی مولانا روم کی فرماتے ہیں ترک جانو اے میری زندگی دا حاصل ہے اے سمجھ جاؤ جی اسٹیج پہ بیٹھے ہو نا سارے واسطے گل ہے کہ مولانا روم کی فرماتے ہیں کہ کس بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت دیندا فرماتے ہیں ترک جانو ترک مالو ترک سر انہوں سمجھ نہیں ہے شیخ عبور علیہ فرمانے ترک جانو ترک مالو ترک سر در طریق عشق اول منزلت فرمانے حضور دے نات جان دے دینا یہاں لوگ اپنی جانیں بچاتے ہیں اپنا مال بچاتے ہیں اپنی اولاد بچاتے ہیں مولانا روم فرمانے جان دے دینا سارا مال حضور دے نات قربان کر دینا تے فرمایا پھر جا کے گردن کٹا دینا تے فرمایا جڑا یہ سب کچھ دین دا ارادہ رکھدا ہوئے دل و جان نال ایسے بندے دے دل وچ اللہ اپنے حبیب دی محبت پر کر کے سارے آ چکو یارا سا جواب نہیں دینا وہ جو یہودی سارے ٹینک لے کر غزہ میں داخل ہوئے ہیں کل کے دن میں تو وہ تو ویڈیو دیکھی نہیں جا سکتی ہم نے جواب نہیں دینا یہودیوں کو بھائی دینا ہے جواب یہ کوئی نہیں دینا تو تاڑی آواز ایج نکلے نا کہ انہوں نے ٹینک بھی کو مودی ہو جاؤں کہ محمد عربی کے شعر نے شوخ پورا بھی نعرہ لگا کہ جناب انہوں نے ٹینک بھی مودی ہوگا ایج کر کے نعرہ لاؤ ایج کر کے صدیاں بعد محمود غزنوی دے گھوڑے دے ٹاپا دے نال ہندوانیاں دے ہمیں ٹھیپ ہوندے سن
کہ تسا حضور دے غلام ہو تے لبائے کالے ہو تے پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماندے نا حضور دا عاشق ہونا نا جنہیں حضور دا جان پیتا ہوئے صحابہ نے جب حضور دا چہرے انور بیکھیا پھر صحابہ پیچھے کوئی نہیں رہا رسمانہ نکال کوئی نہیں جنہیں رسمان بیکھیا عبداللہ بن ابی حضور دے پیچھے 5 ٹائم نمازہ پڑھ کے بھی حضور دی امامت دے بھی نمازہ پڑھ کے منافق ہی رہا جنہیں دل و چاند نال حضور نو منیا وہ بلال حبشی بھی جاگے بڑھے تبتی ہوئی ریت دے ہوتے امیہ کہنا سی حضور دا در چھڑ دے آپ فرمانے سے حضور دا در نہیں چھڑیا جا سکتا اتنے مولوی پیرا چاہ دی پیالی تے ایمان بیچیا تے آج غزہ لٹ رہا ہے میں بات کرنے والا نہیں ہے میرا پیغام ہے کہ جب غزہ سارا ختم ہو جائے گا تب بات کرو گے تب اٹھنا ہے غزہ کے لیے اقبال کہتا ہے میں نے اقبال سے پوچھا میں کہ اقبال نوے مولوی آگئے نوے سکالر آگئے وہ کہتے ہیں امن کی بات کرو تو میں کہ اقبال کشمیر بھی لٹ رہا ہے برما بھی لٹ رہا ہے شام بھی لٹ رہا ہے فلسطین بھی چل رہا ہے اقبال ایسے موقع پر اس منبر سے امن کی بات ہو فضائل میلاد بیان ہو یا فضائل جہاد بیان ہو یا فضائل تلوار بیان ہو تو اقبال کہتے ہیں ایسے موقع پر فضائل میلاد نہیں بیان کرنا بلکہ فضائل تلوار بیان کرنا ہے فضائل جہاد بیان کرنا ہے تو میں کہ اقبال کو شعر سے کیا جا اقبال کہتا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب تو دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا آپ نعرہ تو لگائیں جب غزوہ بدر کے موقع پر سارے صحابہ آ گئے نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نماز ادا فرما رہے ہیں جب صبح ہوئی نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے تہجد کے قریب ایک آواز سنی جو آ رہی تھی اقدم حیزم آگے بڑھ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سارے آ کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ گئے تو پھر ہمارا بریلی کے امام نے وہ نقشہ کھینچا کہ دست ماں انجم میں رخشاں ہلال بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں کہتے ہیں اس رات امام الانبیاء ایسے چمک رہے تھے جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اور ان کی ستارے موجود ہوتے ہیں اور امام موسیٰ نے حضور کی شان میں جب معراج پر گئے تو امام موسیٰ نے یہی شان بیان کی فرماتے ہیں یا خیر من یمم العافون ساحتہ سعیا وفوق متون العین بالرسم ومن هو الآیت الکبریٰ لمعتبر امام الانبیاء جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو امام موسیٰ نے کیا نقشہ کھینچا فرماتے ہیں ومن هو الآیت الکبریٰ لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم امام بصیری فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے امام الانبیاء مکہ مکرمہ میں تھے کعبہ معظمہ میں تھے اور ایک لمحے میں مسجد اقصی میں موجود تھے پھر کیا فرماتے کہتے ہیں امام الانبیاء جب مسجد اقصی میں امامت کے لیے آئے تو سارے انبیاء کیسے کھڑے ہوئے وقدمت جمیع الانبیاء بها والرسل تقدیم مخدوم علی قدمی کہ امام الانبیاء جب جلوہ گر ہوئے تو انبیاء نے فرمایا حضور آ کر نماز تو کہتے ہیں حضور اس رات ایسے چمک رہے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اور ان کی ستارے موجود ہوتے ہیں تو پھر ہمارا بریلی کا امام بولا کہ وقت و کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا تو آپ نے نہیں بھائی اتنا ڈھلا نعرہ نہیں اتنا نہیں ایسا نعرہ قبول نہیں نعرہ لاؤ تو جناب ہے تو تھوڑی جی آواز تو جناب شیخ پورا بھی کراس نہیں کی تے لاہور جاوے بابا جی دے مزار تک تے پھر بابا جی تھوڑی آواز لے کے جان اعلی حضرت دے کول پھر اعلی حضرت غوث پاک دے کول پھر غوث پاک کربلا لے کے جان پھر کربلا تو نجف شریف جاوے پھر نجف تو مولا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آپ کی آواز جائے پھر صدیق اکبر تھوڑی آواز حضور دی بارگاہ وچ پیش کرے ایج کر کے نعرہ لاؤ چلن دے ایک مرد سپیکر تو بغیر نہ رہا میں ویکھا نہ کتنا ہے
اللہ امیر صاحب مسید اسلام دی لمبی زندگی دے او نے اور ذرا چاسا نہیں دینا وہی موجود ہے پھر اور ذرا ڈبل چاسا آ جائے میں تو انہوں نے دیکھ رہے تھے کہ وہ ذرا چاسا ہے چلو کوئی نہیں نیکسٹ سال انشاءاللہ لو جی میں تو گل لیتے کہ حضور کا نام ہمیں بندہ دیوانہ ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ جلہ تھی آج حضور دے واسطے ایک رات گزاری بیٹھے ہو نا اور جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ مالک کتنے کریم ہیں کعب بن زہیر یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے سرداری بھی واپس دی حضور نے اپنی چادر بھی عنایت کی اور حضور نے بڑے تحفے دیے جب حضور کی بارگاہ سے لوٹے تو انہوں نے جا کر عربی میں ایک پورا قصیدہ لکھا اس قصیدے میں لکھا کہ حضور اتنا دین دین اتنا دین دین اتنا دین دین اتنا دین دین دنیا میں پھر کوئی حاجت نہیں رہ جاتی پھر ہمارا بریلی کا امام بولا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا بس حضور کی غلامی اختیار کرنی ہے میری تقریر یہی ہے کہ آپ نے یہودیوں کو پیغام دینا ہے وہ امریکہ جو کھلے ہوئے سور کی طرح ٹرمپ آیا ہوا ہے اس کو بتانا ہے کہ ہم یرموک کے ماننے والے ہیں ہم یرموک میں جن صحابہ نے رومیوں کو کاٹ کر رکھا نا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جنرل صاحب کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر بڑی دلیری کے ساتھ بات کرے اگر چاہتے ہیں قیامت والے دن حضرت خالد بن ولید ارباب ہمم کی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں حضرت مسنہ کی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں حضرت شرحبیل کی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو آج یہودیوں کو دھمکی لگائیں آج تو وہ غزہ میں داخل ہو گیا اور کیا رہ گیا باقی دیکھنا آج امت مسلمہ کی حالت زار ہوئی پڑی ہے اس طرح بات کریں جس طرح خالد بن ولید نے بات کی کیا بات کی فرمایا من خالد بن الولید لا رستم و مہران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنا ندعوکم الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوم يحبون الموت كما يحب العاجب الخمر فرمایا خالد بن ولید کا ایک خط پڑھ لینا اگر تم نے ہم سے جنگ کرنی ہے تو ہماری 3 شرطیں ہیں پہلی کون سی شرط کہ کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے کلمہ پڑھو اور میں اگر کلمہ نہیں پڑھتے میں اپنی نسلے پر بڑا مان ہے تو یاد رکھنا ہماری رعایا میں رہنا ہوگا تو ذلیل ہو کے رہنا ہوگا ہم پھر بھی آ رہے ہیں پر میں اگر پھر بھی لڑنے کا شوق ہے تو یاد رکھنا انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر فرمایا میرے نال محمد عربی جو غلام موجود ہیں جی میں تسی شراباں پی کے مست ہوندے ہو کہ حضور دے نام تے گردناں کٹا کے مست ہوندے نہیں بھائی الجہاد الجہاد نہیں توڑی آواز ہلے ہو میں کہہ رہے کہ میں گل ہی کر رہے ہیں کہ اس ٹائم جو یہودیوں کے یہاں ٹاؤٹ بیٹھے ہیں وہ کسی صورت میں ہو وہ نون لیگ کی صورت میں ہو وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہو وہ زداری کی صورت میں ان کو بتاؤ کہ یہاں محمد عربی کے وہ غلام موجود ہیں جو حضرت خالد بن ولید نے جنگ یرموک میں مہان کو کہا تھا جب مہان نے صحابہ کی حالت دیکھی تو اس نے کہا تم بے وقوف ہو تمہارے تلواروں کو دندانے پڑے ہوئے ہیں تمہارے امامے پھٹے ہوئے ہیں تمہارے جسم کمزور ہے تمہارے جوتے میں پاؤں میں جوتے بھی موجود نہیں ہیں تم بے وقوف ہو ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو تو خالد بن ولید آگے بڑھے فرمایا ہمیں مدینہ پاک سے یہ چیز لے کر نہیں آئی ہم کون ہیں انا قوم نشرب الدماء فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں آپ کا نعرے میں خون کی جناب وہ امیزش ہونی چاہیے ایسا کر کے نعرہ لگائیں الجہاد 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 3 بج گئے بات میری ختم بس حضور کی غلامی اختیار کرنی ہے جہاں بھی رہنا حضور کا غلام بن کے رہنا ہے اور حضور سے انواع محبت رکھنی ہے اللہ تعالیٰ میں اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں آخر سانس کامل مجاہدین کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے اب شاہ صاحب بیان کریں گے